بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں ایسی بدنصیب بیٹی تھی جس کے باپ نے اس کی عزت کا سودا کر دیا تھا۔ میں اس وقت کو کوسنے لگی جب میں اپنی آنکھوں میں خواب سمائے اپنے باپ سے ملی تھی، پر میں اس وقت کہاں جانتی تھی کہ میرا باپ سوداگر ہے۔ اب میں پچھتاتی تھی کہ کاش میں نے اپنی اماں سے اپنے باپ سے ملنے کی ضد نہ کی ہوتی تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا، لیکن اب پچھتاوے کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھلا کوئی باپ اپنی بیٹی کی عزت کا سودا کیسے کر سکتا ہے۔ میرا نام سمرین ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا یہی طعنے سنے تھے کہ میرے آنے سے غریبی نے ڈیرے ڈال دیے تھے، جس کی وجہ سے کوئی مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا تھا۔ روز ہی اماں مجھے صبح سویرے پانی کے چھینٹے مار کر اٹھاتی تھی اور مجھ سے ایسا سلوک کرتی تھی جیسے میں ان کی سگی اولاد نہ تھی، پر ایسی بات نہیں تھی۔ میں ان کا اپنا خون تھی، پر نہ جانے اماں کس بات کا غصہ مجھ پر نکالتی تھیں اور صبح سویرے ہی مجھے گھر سے نکال دیتی تھیں کہ جاؤ، اور اگر واپسی پر تمہارے ہاتھ میں پیسے نہ ہوئے تو میں تمہیں گھر میں نہیں آنے دوں گی، تم گھر کے باہر ہی سونا۔ اماں کی یہ کڑوی باتیں سن کر میرا دل دہل جاتا تھا۔ میں اس وقت 8 سال کی ہی تو تھی۔ میں اتنی معصوم تھی کہ میں یہ جان نہیں پاتی تھی کہ میرے جانے کے بعد آخر اماں کیا کرتی ہیں، پر اس روز میں جیسے ہی واپس گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر گیا تھا، کیونکہ میرے گھر میں تو ایک مرد تھا۔ میرے گھر میں تو کوئی مرد ہوتا ہی نہیں تھا، پھر یہ کہاں سے آیا تھا؟ میں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو بھی تھا، اماں اس کے ساتھ کافی ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ نہ جانے اس منحوس لڑکی سے کب جان چھوٹے گی۔ اماں کی یہ باتیں سن کر میں اندر ہی اندر اپنے ابا کو یاد کرنے لگی تھی، کیونکہ مجھے اتنا یاد تھا کہ ابا مجھے 3-4 سال کی عمر میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ مجھے اپنے قریب تک نہیں آنے دیتے تھے، پر اب میں کہاں جانتی تھی کہ میری اماں بھی ایسی ہی نکلیں گی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہ ہو۔ میرے اپنے اماں ابا ہی اب مجھ سے دور تھے، انہیں میری پیدائش پر خوشی نہیں تھی۔ اتنا تو میں جان ہی گئی تھی۔ اپنی اماں کو اس غیر مرد کے ساتھ ہنسی خوشی دیکھتے ہوئے مجھے اپنے ابا کی یاد آنے لگی تھی، کیونکہ وہ جیسے بھی تھے، پر انہوں نے کبھی بول کر مجھ سے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ میں ان پر بوجھ ہوں، لیکن اماں تو آئے روز مجھے طعنے دینا اپنا فرض سمجھتی تھیں۔ میں اس وقت ادھر ہی کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی جب اس لطیف نامی مرد کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا تو یہ ہے تمہاری بیٹی۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ اے لڑکی، تم اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ پہلے تو تم شام کو آتی تھی، اب تم دوپہر کو کیسے آ گئی؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہ ہوئے تو میں تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گی اور پھر تم اس گلی میں ہی سونا۔ اب بتاؤ کدھر ہیں پیسے؟ اماں کی بات سن کر میں کانپتی ہوئی آواز سے کہنے لگی کہ اماں آج کسی نے بھی مجھے پیسے نہیں دیے۔ وہ مرد ہم دونوں کی گفتگو میں بڑی دلچسپی لے رہا تھا، پر اماں نے مجھے تھپڑ مار کر اس مرد کو اور بھی انجوائے کروایا تھا۔ میں تو انہیں منہ جا گری تھی جب وہ کہنے لگا کہ دیکھو تمہاری اپنی اولاد ہے، اتنا ظلم کیوں کرتی ہو؟ اماں تو اور بھی تیش میں آ کر کہنے لگی کہ اس کا ابا مجھے اس کے ساتھ چھوڑ کر چلا گیا، اگر یہ نہ ہوتی تو آج میں تم سے شادی کر لیتی۔ جب وہ مرد کہنے لگا کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اس سے اپنے باپ کے پاس چھوڑ دو اور اسے کہنا کہ اس کا جو دل کرے وہ اس کے ساتھ کرے۔ ایسی باتیں سن کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا، پر اماں کہنے لگی کہ دیکھو اگر ایسا کیا تو سارا زمانہ مجھے ہی بدنام کر دے گا کہ یہ اپنی بیٹی کو بھی نہ رکھ سکی، اسی لیے تو میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتی۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے چلا گیا اور اس طرح میں کچھ دیر تک روتی رہی اور اس کے پاس سو گئی۔ اگلے دن بھی میرا وہی معمول تھا۔ میں اماں کے کہنے سے پہلے ہی باہر نکل آئی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی جس میں مختلف رنگوں کی پینسل تھی۔ میں وہ پینسل بیچ کر ہی پیسے کماتی تھی، لیکن کوئی بھی مجھ سے پینسل نہیں لیتا تھا، پر طرز کھا کر مجھے پیسے ضرور دے دیتا تھا۔ کل رات میرے ساتھ جو ہوا تھا اس کی وجہ سے میرا چہرہ کافی مرجھایا ہوا تھا، تبھی شاید سب کو مجھ پر ترس آ رہا تھا اور سبھی مجھے 20 یا 10 روپے کا نوٹ تھما رہے تھے۔ میرا دل خوشی سے چہکنے لگا، کیونکہ اس بار اماں ضرور میری تعریف کرنے والی تھیں۔ میں جیسے ہی گھر گئی تو اماں خوش ہو گئیں کہ آج تو تم بڑے پیسے لے کر آئی ہو، چلو اب جلدی سے سو جاؤ۔ مجھے سمجھ نہیں لگی کہ مجھے اماں اتنا جلدی کیوں سلا دیتی تھیں، پر اس رات میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ یہ دیکھ کر رہوں گی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں سونے کی اداکاری کرنے لگی۔ کچھ وقت بعد ہی گھر کا دروازہ بجا اور وہ مرد اندر آ گیا۔ میری روح کانپ گئی تھی کہ میری اماں اس حد تک گر جائیں گی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا
اما سے کہنے لگی کہ اب تو ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ جب وہ مرد کہنے لگا کہ پہلے اس لڑکی کو تو کہیں ٹھکانے لگاؤ، اس کے بعد میں نے خود کو زبردستی سلایا تھا، کیونکہ میں اپنے بارے میں اور کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ اگلے روز اماں مجھے کہنے لگی کہ بس بہت ہو گیا، میں تجھے تیرے ابا کے پاس چھوڑ دوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں اندر ہی اندر ڈر گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اماں ابا کہاں ہوں گے، آپ کو پتہ ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں میں جانتی ہوں، تمہارے ابا بہت امیر ہیں، وہ ایک بنگلے میں رہتے ہیں، میں تمہیں وہیں چھوڑ آؤں گی۔ یہ سن کر تو میں خوش ہونے لگی تھی کہ کم از کم میرے ابا میرا خیال تو رکھیں گے، کیا پتہ اتنے سال بعد مجھے دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو جائیں اور وہ مجھ پر ترس کھا کر مجھے قبول کر لیں۔ میں اندر سے بہت ہی خوش تھی۔ اس طرح ماں کے ساتھ میں ایک بنگلے میں چلی گئی تھی، پر میں جیسے ہی وہاں گئی، وہاں تو 2 مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرد مجھے کافی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اماں کہنے لگی کہ سمرین باہر جا کر کھیلو، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ میں باہر جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور اماں کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ آئی اور کہنے لگی کہ اندر چلی جاؤ، کچھ دیر تک تمہارے ابا آ جائیں گے، پر خبردار جو تم نے ان مردوں کو یہ بتایا کہ میں تمہاری اماں ہوں۔ اماں کی باتیں سن کر میں ان سے کہنے لگی کہ اماں تم تو میری سگی ماں ہو۔ کہنے لگی کہ نہیں، تم ان مردوں کو یہی بتاؤ گی کہ میں نے تمہیں کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا۔ مجھے کافی عجیب لگا تھا، پر میں اندر چلی گئی تھی۔ وہ دونوں مرد مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اب اچانک ہی ایک اور مرد وہاں آ گیا تھا، وہ شاید میرے ابا ہی تھے۔ مجھے لگا تھا کہ میرے ابا مجھے گلے سے لگائیں گے اور مجھے پیار کریں گے، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یوں وہ دونوں مرد واپس چلے گئے، جبکہ میرے ابا کہنے لگے کہ دیکھو اب تمہیں یہاں رہنا ہے تو کام کاج بھی کرنا ہوگا۔ میں اپنے ابا کو پہچان رہی تھی، وہ مجھے کافی بدلے ہوئے لگ رہے تھے، کیونکہ اس وقت میں 4 سال کی تھی۔ مجھے وہ منظر دھندلا دھندلا یاد تھا۔ میں ہکا بکا ہو گئی تھی کہ میرے ابا اتنے بدل گئے ہیں۔ اب تو ان کے چہرے پر کافی روب تھا، جس سے مجھے ڈر خوف آ رہا تھا۔ ان کی گرجدار آواز سے میں ہوش میں آئی جب وہ کہنے لگے کہ جاؤ جا کر اپنا کام سنبھالو، تمہیں یہاں مفت میں نہیں رہنا۔ یہ سن کر تو میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان سے کہوں کہ میں ان کی بیٹی ہوں، مجھے گلے تو لگائیں۔ پر ان کے حکم پر اب میں کچن میں چلی گئی تھی۔ میں نے سارا کام سنبھال لیا تھا، پر اندر ہی اندر میں ترستی تھی کہ ابا مجھے ایک دفعہ بلائیں تو صحیح اور مجھ سے پیار سے بات کریں، پر ایسا کبھی نہ ہوا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اس بنگلے کی ملازمہ ہوں، ہر کوئی مجھ سے کام کرواتا تھا۔ میں نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ میری طرح کی کافی لڑکیاں اس بنگلے میں کام کر رہی تھیں، لیکن کوئی بھی مجھ سے بات تک نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کوئی مجھے بلاتی تھی۔ نہ جانے یہ سب کیا چل رہا تھا۔ جب ایک روز میں نے فیصلہ کر ہی لیا، اس رات میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور ابا کے کمرے میں چلی گئی۔ اندھیرا بہت گہرا تھا۔ میں نے ابا کے پیر تھام لیے اور بلک بلک کر رونے لگی تھی کہ میں آپ کی اپنی بیٹی ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ پر ابا گہری نیند سو رہے تھے، وہ میری باتیں جہاں سن رہے تھے، تب ہی انہیں کوئی اثر نہ ہوا۔ میں واپس آ گئی جب ایک لڑکی وہاں آئی اور غصے سے کہنے لگی کہ اے لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم صاحب جی کے کمرے میں کیوں گئی؟ تم جانتی ہو نا ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں بیٹی ہوں، اسی لیے ان کے پاس گئی تھی۔ یہ سن کر تو وہ کہکہ لگانے لگی اور بولی کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تم کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ اس بنگلے میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ سبھی کسی کی بیٹی ہیں۔ میں یہاں جس مقصد سے آئی ہوں تم بھی اسی مقصد سے آئی ہو۔ اس کی باتوں سے مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن ابا نے مجھے بلایا اور تلخ لہجے میں کہنے لگے کہ دیکھو لڑکی، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہارے ٹھکانے تک لے کر جایا جائے۔ یہ سن کر تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں انہیں مخاطب کرنے والی تھی جب انہوں نے میری بات کاٹ دی اور کہنے لگے کسی کو بھی حکم نہیں ہے کہ وہ میرے حکم کے آگے زبان لڑائے، اسی لیے تم خاموش ہی رہو اور جا کر تیار ہو جاؤ۔ میں خوف سے کانپنے لگی تھی۔ یوں میں ہلکا سا تیار ہوئی اور ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے نہ جانے کہاں لے کر جا رہے تھے، مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھی، پر وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے کہ میں اسے لا رہا ہوں، تم سارا انتظام کر لو۔ یہ سن کر تو میرے اندر بے چینی سی دوڑ رہی تھی کہ نہ جانے میرے ابا میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ پر اگلے ہی پھل ایک عجیب سا بازار آیا
جدھر گاڑی رک گئی تھی۔ ابا نے میرا بازو تھاما اور مجھے اندر لے کر جانے لگے، پر میں نے اندر جانے سے انکار کر دیا اور ابا کو گھورنے لگی۔ میں ان سے کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب وہ دانت پیس کر بولے کہ کہا تھا نا مجھ سے سوال نہیں کر سکتی، چلو اندر۔ وہ مجھے گھسیٹ کر بازار کے اندر لے کر جانے لگے۔ جب ایک گلی کے آگے رک گئے، یہ دیکھ کر میرا چہرہ تب گیا کیونکہ وہ گلی عجیب سی تھی۔ میں نے پہلی دفعہ ایسے بازار میں قدم رکھا تھا، ورنہ میں بازار کو تو کچھ اور ہی سمجھتی تھی۔ میں تو اسی بازار کو جانتی تھی جدھر میں بھیک مانگنے جاتی تھی، لیکن یہ بازار نہ جانے کیسا تھا۔ میں بے چین ہو گئی تھی کہ میرے ابا ایسے بازار میں جاتے ہیں۔ میں تو شرم سے ہی پانی پانی ہو گئی تھی۔ جب ابا ایک کمرے کے آگے رک گئے، وہ مجھے اندر لے کر گئے۔ جب اندر ایک بوڑھی سی خاتون تھی جو کہ پان چبا رہی تھی۔ ابا اس کے قدموں میں بیٹھ گئے تھے اور کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے پاس آج کیا لایا ہوں۔ عورت میرے ابا کو گھورنے لگی تھی۔ اس کے بعد ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی یہ حسین لڑکی کہاں سے ملی ہے؟ جب میرے ابا کہنے لگے کہ ایک عورت کو کچرے کے ڈھیر سے ملی تھی، اس نے مجھے بیچی ہے، یہ سن کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میرا حلق خشک ہو گیا تھا کہ میرے ابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، پر واپسی کے سارے راستے بند تھے۔ میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، پر میں تمہیں 40 لاکھ روپے ہی دوں گی۔ ابا نے اس کی بات پر کہا تھا کہ منظور ہے، اور وہ وہاں سے چلے گئے، جبکہ میں زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ دیکھو یہ میرا سگا باپ تھا، یہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ جب وہ عورت کہنے لگی کہ ارے پاگل ہو گئی ہے، یہ تمہارا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا تو دماغ گھوم رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ میری اماں نے جھوٹ بولا ہے، وہ میری سگی اماں ہیں، اس نے مجھے کچرے سے نہیں اٹھایا، اور اس نے تو مجھے میرے ابا کے پاس بھیجا تھا۔ یہ تو میرے ابا ہیں، یہ میرے سگے باپ ہیں۔ جب عورت میری بات پر ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ تو سچ میں بہت معصوم ہے، یہ تیرا باپ ہو ہی نہیں سکتا، اگر یہ باپ ہوتا تو آج تو یہ ہزاروں بچوں کا باپ بن گیا ہوتا۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں لگی تھی، اور میں جان گئی تھی کہ اس نے یقیناً کوئی گہری بات کی ہوگی، لیکن میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے میں کہاں آ گئی ہوں۔ میں یہ تو جان گئی تھی کہ میں جو سوچتی تھی وہ غلط تھا، یہ انسان میرا باپ نہیں تھا۔ اتنے میں ایک لڑکی میرے پاس آئی جو مجھے بازو سے دبوچ کر ایک کمرے میں لے کر گئی۔ وہ مجھے تیار کرنے لگی۔ میں تو جیسے ہی خود کو دیکھا تو میں دلہن کی طرح تیار تھی۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ مجھے ایک الگ سے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ جب اچانک اس کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک مرد اندر آیا، اس مرد کو دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی، جو مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے قریب آ رہا تھا۔ وہ مجھے ایک بھوکے شیر کی طرح لگ رہا تھا، پر اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر جھپٹا مارتا، جب میں نے ایک کانچ کا گلاس اس کے سر پر دے مارا، وہ چیخنے لگا۔ جب اتنے میں وہی عورت اندر آ گئی جو کہ اس گمنام گلی کی مالکن تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ارے پاگل لڑکی، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم جانتی ہو نا کہ ایسا کر کے تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ پر مجھے تو بس اپنی عزت بچانی تھی۔ میں اپنی عزت کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی، تبھی میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ وہ مرد کہنے لگا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، یہ کیسی پاگل لڑکی کو میری رات رنگین کرنے کے لیے بھیجا ہے، اب تو میں اپنے سارے پیسے واپس لوں گا۔ پر مالکن تو بے چینی کے عالم میں ٹہلنے لگی تھی، کہنے لگی کہ دیکھو میں کسی اور لڑکی کو بھیج دیتی ہوں، یہ نئی آئی ہے اس لیے شاید اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ ان دونوں کی باتوں سے تو میرے رگوں میں سنسنی سی دوڑنے لگی تھی۔ اب تو میں جان ہی گئی تھی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں تو اس عجیب سی حویلی سے باہر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے باہر دوڑ لگا لی، لیکن اگلے ہی پل 2 لڑکیوں نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ پر ایک لڑکی نے اچانک ہی ایک انجیکشن میرے اندر اتارا جس سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ دیر بعد مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو مالکن میرے سامنے ٹہل رہی تھی، جو غصے سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ دیکھو آج سے تم اس حویلی میں رہو گی، اور اگر تم نے پھر سے ایسی حرکت کرنے کی کوشش بھی کی یا پھر کسی کی جان لینے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اس حویلی میں ہر کوئی زبردستی لایا جاتا ہے، پر وہ واپس کبھی بھی نہیں جاتا۔ اب تم اسی حویلی کی ہو گئی ہو، لہٰذا بھاگنے کی جرت بھی مت کرنا۔ اس کی باتیں سن کر میرا وجود کانپ گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے تو اپنی اماں پر غصہ آ رہا تھا، میں اب ان سے نفرت کرنے لگی تھی۔ خود وہ نہ جانے اس لطیف نامی مرد کے ساتھ کیا کچھ کر چکی تھیں،
پر وہ مجھے بھی اپنی طرح ہی سمجھتی تھیں جو ادھر چھوڑ آئیں، اور نہ جانے میرا اصلی باپ کہاں تھا۔ میں جس انسان کو اپنا باپ سمجھتی تھی وہ تو بہت ہی غلیظ نکلا تھا۔ دل سے تو میں بہت شکر کر رہی تھی کہ وہ انسان میرا باپ نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا باپ بے شک ہو، لیکن وہ اس حد تک برا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایسے میرا سودا کرتا۔ اب مجھے دوسری دفعہ تیار کیا جا رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس بار کس نے آنا تھا اور کس نے بھی عزت لوٹنی تھی۔ میں پھر سے دلہن کی طرح تیار ہوئی تھی اور اسی کمرے میں لائی گئی تھی۔ میں بہت بے چین ہو رہی تھی کہ اس بار میں کیا کروں گی۔ اگر میں نے کسی پر حملہ کیا تو پھر تو میری جان بھی چلی جائے گی۔ اب میں ایسی حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جیسے ہی دروازہ بجا اور وہ شخص سامنے آیا، میں فوراً ہی اس کے پاؤں میں گر گئی تھی۔ میں اس سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ دیکھو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں بہت پاکیزہ ہوں، پلیز مجھے بچا لو، مجھے یہاں سے بھگا کر کہیں لے جاؤ۔ میں نے اس کے سامنے منتیں کی تھیں اور شاید اسے مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تمہیں بھگا کر لے جاؤں گا، پر بدلے میں تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ یہ سن کر میں نے فوراً ہی ہاں کر دی تھی۔ اس طرح نہ جانے اس نے کیسے ہمت کی، پر وہ مجھے اس حویلی سے بھگا کر لے آیا تھا۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں آزاد ہو گئی ہوں۔ پر اگلے ہی پل وہ شخص کہنے لگا کہ وقت آ گیا ہے جب تم میری شرط پوری کرو۔ اس کی بات پر مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اس سے نکاح بھی کرنا ہے، پر اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح میرا اس سے نکاح ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں تمہارے گھر لے کر جاتا ہوں۔ جب میں نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا لیا اور کہنے لگی کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، کہنے لگا کہ آج سے میرا گھر تمہارا ہی گھر ہے۔ اتنے میں وہ مجھے ایک محل نما گھر میں لے آیا تھا۔ میں جیسے ہی اس گھر میں داخل ہوئی تو ہر کوئی مجھے ہی دیکھ رہا تھا، پر میرا شوہر مزے سے مجھے اندر لے کر جا رہا تھا۔ جب ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم نتاشا سے ہی شادی کرو گے، پھر تم یہ کس لڑکی کو لے آئے؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں نتاشا سے مر کر بھی شادی نہیں کروں گا اور میں اپنی مرضی سے ہی شادی کروں گا۔ یہ دیکھیں میں نے کس سے شادی کی ہے، یہ کتنی خوبصورت ہے۔ پر وہ عورت میرے شوہر کو جا بجا مارنے لگی تھی، لیکن میرا شوہر بہت ہی پرسکون تھا۔ اتنے میں ایک مرد کی گرجدار آواز آئی تھی، پر میں نے جیسے ہی اس مرد کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ میں تو اسے لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میرا باپ میرے سامنے موجود ہے، پر وہ میرے شوہر سے گرجدار آواز میں کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنی اماں کی بات ٹالنے کی۔ اتنے میں میرے شوہر نے کہا کہ وقار صاحب، آپ ہمارے معاملے میں نہ ہی بولیں تو بہتر ہے، آپ میرے کچھ نہیں لگتے۔ میں ان سب کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میرے ابا نے اس عورت سے شادی کی ہے اور میرا شوہر اسی عورت کا بیٹا ہے۔ میرے شوہر نے ان دونوں میں سے کسی کی نہ سنی، وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے روم میں لے کر گیا۔ میں کافی کنفیوز تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کی اپنے خاندان کے ساتھ کس بات پر لڑائی تھی، پر میں اتنا جان گئی تھی کہ وہ اپنے پورے خاندان کے خلاف ہے۔ تبھی جذبات میں آ کر اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے، یعنی کہ اس نے میرا استعمال کیا ہے، پر مجھے بھی تو اپنا فائدہ ہی سوچنا تھا۔ اس سے میرا بھی یہی فائدہ ہوا کہ میں اس گمنام گلی کے جال سے نکل پائی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس گھر میں تمہیں کسی سے بھی کوئی مسئلہ ہو تو تم مجھ سے آ کر کہہ سکتی ہو۔ یہ لوگ بہت خود غرض ہیں، لیکن اگر کوئی بھی تمہیں کچھ بھی کہے گا تو تم مجھے آ کر بتانا، میں تمہارے لیے لڑ جاؤں گا، کیونکہ آج سے تم میری بیوی ہو۔ میں اس کی بات پر مسکراتی تھی، پر ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے باپ کے اتنے قریب موجود ہوں، لیکن اس نے تو مجھے دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ میں جان گئی تھی کہ اس بار میں صحیح منزل پر پہنچی ہوں، اس بار میں اپنے باپ کے پاس ہی ہوں۔ یہی سوچ کر میرا دل خوشی سے جھولنے لگا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس کے گلے لگ جاؤں، لیکن میں ایسے ہی سو گئی۔ اگلے روز اچانک ہی میں باہر نکلی جب مجھے اپنے باپ کی ایک زوردار آواز آئی تھی جو کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی واپس اسی کمرے میں چلی جاؤ، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا کہ میرا باپ مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے، پر میں نے خود کو سمجھایا کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ میں اس کی بیٹی ہوں، تبھی وہ میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہا ہے۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھاما، وہ مجھے پھر سے اسی جگہ پر لے گیا۔ اس نے سب کے سامنے غصے سے کہا کہ آئندہ اگر کسی نے میری بیوی سے ایسے بات کی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ میرے باپ نے جیسے ہی سنا تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔
اس طرح اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر میں ناشتہ کرنے لگی۔ میرا شوہر کام پر چلا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ہی میرا باپ میرے پاس آیا اور اس نے ایک رکھ کر میرے چہرے پر تھپڑ لگایا تھا اور کہنے لگا تھا، آج تمہاری وجہ سے میرے بیٹے نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے۔ پر مجھے تو اپنے باپ کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں تو اسی تھپڑ پر اٹکی ہوئی تھی جو میرے باپ نے میرے گال پر مارا تھا۔ لیکن اس بار پھر میں نے خود کو سمجھا لیا کہ شاید انہیں یہ نہیں پتا کہ میں اس کی اپنی سگی بیٹی ہوں، تبھی وہ یہ سب کر رہے ہیں۔ میں اس گھر میں رہنے لگی تھی جب اچانک ہی ایک روز میری نظر لطیف پر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے۔ پر اب میں جان گئی تھی کہ لطیف اس گھر میں رہتا ہے اور وہ اس گھر کا ملازم ہے۔ میں یہی سوچتی تھی کہ میں کب تک اس طرح چھپ چھپ کر اپنی اصلیت چھپاتی رہوں گی۔ ایک روز میں نے فیصلہ کر لیا اور اپنے باپ کو اپنی سچائی بتا دی۔ میں نے سب کے سامنے اپنے ابا سے کہا کہ ابا، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ وہ میری بات سن کر گھبرا گئے تھے۔ جب ان کی دوسری بیوی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے لڑکی، اپنی زبان کو لگام دو، یہ کیا بات کر رہی ہو؟ یہ میرے شوہر ہیں۔ اور میرے ابا کا چہرہ پھیکا پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی نہ بولے۔ انہوں نے میرا کوئی ساتھ نہ دیا۔ پر اس روز جیسے ہی میں اپنے کمرے میں گئی اور اپنی بے بسی کا سوگ منا رہی تھی تو وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹی، معاف کر دو، میں جان گیا ہوں کہ تم میری ہی بیٹی ہو۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں تو جیسے اسی کے لیے ترس رہی تھی، تبھی پھوٹ پھوٹ کر ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے میرے باپ کا پیار مل گیا ہے۔ اس کے بعد میں اس گھر میں راج کرنے لگی تھی۔ میرا شوہر بزنس سنبھالتا تھا، لیکن میں یہ بھی جان گئی تھی کہ میرے ابا میرے شوہر کی شادی نتاشا سے کروانا چاہتے تھے تاکہ ان کا بزنس آگے بڑھ سکے، پر میرے شوہر نے ایسا نہ کرنے دیا۔ پر اب نتاشا جب بھی مجھے دیکھتی تھی تو وہ سلک اٹھتی تھی۔ اس سے مجھ سے نفرت تھی۔ میں اسے سمجھ سکتی تھی۔ جب ایک روز اچانک ہی میرے شوہر کہنے لگے کہ مجھے بزنس کے سلسلے میں امریکہ جانا ہے، میں کہنے لگی کہ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ یہ گھر والے تو مجھے کچا چبا جائیں گے۔ جب کہنے لگے کہ دیکھو، میں 2 ہفتے کے لیے ہی تو امریکہ جا رہا ہوں، کچھ ہی دنوں میں واپس آ جاؤں گا، یوں وہ مجھے سمجھا کر امریکہ چلے گئے۔ پر اس کے بعد تو میرے ابا نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ میرے پاس آئے اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ میں تو اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میرا بیٹا ستیلا باہر جائے اور میں تم سے سارا بدلہ لوں۔ تم نے میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، پر تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تجھے اپنی بیٹی سمجھتا ہوں؟ میری تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے۔ میں انہیں یاد کروانے لگی کہ ابا ایسا مت کریں۔ جب اچانک ہی مجھے لطیف کا خیال آیا، میں نے ابا کو کہا کہ دیکھیں، جو آپ کا ملازم ہے وہی اماں کا دوسرا شوہر ہے۔ آپ اگر میری بات پر یقین نہیں کر رہے تو اس سے پوچھ لیں۔ پر لطیف تو گھبرا گیا تھا۔ اسے تو شاید اپنے کام کے لالے پڑ گئے تھے کہ کہیں اس چکر میں اس کا کام چلا جائے۔ تبھی کہنے لگا کہ سمرین، کیا بات کر رہی ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا اور میں تو کنوارا ہوں۔ یہ سن کر تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ اب میں کیا کروں؟ یوں ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں بے سہارا ہو گئی تھی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ میں شام تک کسی گھر کے باہر ہی پڑی رہی تھی جب اچانک ہی لطیف میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، لیکن اگر میں ساری سچائی تمہارے ابا کو بتا دیتا تو پھر میرا کام چلا جاتا۔ پر میں اسے کیا معاف کرتی؟ میرے تو اپنوں نے ہی مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ ایسے ہی واپس چلا گیا۔ اب میرے پاس وہی گمنام گلی بچی تھی جو کہ مجھے سہارا دے سکتی تھی۔ میں تھک ہار کر واپس اپنی اسی منزل پر چلی گئی۔ اس بار میں خود وہاں گئی تھی۔ جب مالکن کہنے لگی کہ دیکھو، اس بار اگر تم بھاگ گئیں تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں اس سے کہنے لگی کہ نہیں، اس بار میں اپنے فیصلے پر خود آئی ہوں۔ یوں میں اسی گلی میں رہنے لگی تھی۔ میں نے اپنا آپ بیچ دیا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب میرے ساتھ جو بھی ہوگا وہ ہو جانے دوں گی۔ پر اس سے پہلے کہ میری عزت بدنام ہوتی، جب اچانک ہی مجھے چکر آنے لگے، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ مالکن کہنے لگی کہ ارے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اتنی بڑی غلطی تم سے کیسے ہو گئی؟ جس پر میں نے اسے سب بتا دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں، اب میرا بچہ ہونے والا تھا۔ مالکن نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ جب تک تمہارا بچہ نہیں ہو جاتا تم یہ کام نہیں کرو گی۔ یہ سن کر تو مجھے مالکن پر بہت پیار آیا تھا۔ مجھے 9 مہینے کے لیے آزادی جو مل گئی تھی،
لیکن اب میری یہی دعا تھی کہ خدا کرے کہ مجھے بیٹا نصیب ہو، کیونکہ اگر میری بیٹی ہو جاتی تو میں جانتی تھی کہ اس کی زندگی بھی اسی طرح برباد ہوتی اور وہ بھی اس گمنام گلی میں اسی طرح روز تڑپتی اور اپنی عزت گنواتی، جو کہ مجھے منظور نہیں تھا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ میری ڈلیوری قریب آ رہی تھی جب اچانک ہی مجھے دائی نے بتایا کہ تمہاری کوکھ میں بیٹی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی، پر میں کوئی غلط قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ لیکن یہ سچائی میں نے مالکن سے چھپائی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بیٹی کو جنم تو دوں گی، پر سب کو یہی بتاؤں گی کہ میرا بیٹا ہے۔ یوں اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے لگی تھی، لیکن سب کو یہی معلوم تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ میں بھی اپنے شوہر کا انتظار کرتی تھی۔ میرا دل تو کیا تھا کہ میں پھر سے سسرال چلی جاؤں، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ یقیناً میرے سسرال والوں نے میرے شوہر کو ورغلایا ہوگا، میرے اپنے باپ نے میرے شوہر کو میرے خلاف کیا ہوگا کہ وہ لڑکی پھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں جان گئی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بدگمان ہوگا، تبھی وہ مجھے لینے واپس نہیں آیا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ اب میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی جب مالکن کہنے لگی کہ دیکھو اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنا کام پھر سے شروع کر دو۔ لیکن اب میرے پاس کوئی جواز نہیں بچا تھا، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا جسے بنا کر مجھے پھر سے تھوڑی مہلت مل جاتی۔ اسی لیے اس رات میں ٹوٹ کر تیار ہونے لگی تھی۔ میں اندر سے دعا کر رہی تھی کہ کاش اس بار میں پھر سے بچ جاؤں، اس بار کوئی مسیحا مجھے پھر سے بچا لے، یوں میری عزت بچ جائے۔ ابھی میں تیار ہی ہو رہی تھی، اتنے میں کسی ملازمہ نے مجھے بتایا کہ تم سے تمہارا باپ ملنے آیا ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ اللہ نے اس بار میرے لیے میرے باپ کو ایک مسیحا بنا کر بھیجا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس گئی تھی، جو کافی رو رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں جان گیا ہوں کہ تم ہی میری بیٹی ہو، آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے تھام کر اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ میں نے انہیں روکا اور پھر میں نے اپنے بچے کو اٹھایا۔ اسے دیکھ کر میرے ابا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ یوں میں ایک بار پھر سے اپنے سسرال آ گئی تھی، پر میرا شوہر کہنے لگا کہ یہ بد کردار لڑکی میری بیوی بالکل بھی نہیں ہے، میں اسے فوراً طلاق دوں گا۔ پر میرے ابا کہنے لگے کہ دیکھو یہ تمہاری بیوی ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ پر میرا شوہر کہنے لگا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں وقار صاحب، آپ نے خود ہی تو کہا تھا نا کہ یہ لڑکی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جب میں اس گھر میں تڑپ تڑپ کر اپنی بیوی کو یاد کر رہا تھا تو آپ سب نے ہی مجھے بتایا تھا کہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، پھر آج آپ اس کے ساتھ کیوں ہیں؟ میرے ابا نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو ان کے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ وہ خوب پیار سے میرے شوہر سے کہنے لگے کہ دیکھو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں ہی نہیں چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس گھر میں رہے، تبھی میں اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تم بزنس کے کام سے باہر چلے جاؤ گے تو میں اس لڑکی کو دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دوں گا اور پھر نتاشا اور تمہاری شادی کروا دوں گا۔ اور میں نے یہی کیا۔ جب تم باہر گئے تو میں نے اس لڑکی کو اپنا اصلی رنگ دکھایا اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ پر آج میں پچھتا رہا ہوں، کیونکہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ یہ میری بیٹی ہے۔ جیسے ہی سب گھر والوں نے ابا کی بات سنی تو سب کے رنگ اڑ گئے تھے۔ فورج جو ابا کی دوسری بیوی تھی وہ ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ وقار کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے مجھ سے یہ بات چھپائی کہ تم پہلے سے شادی شدہ تھے۔ جب میرے ابا کہنے لگے کہ ہاں میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آ گیا تھا، لیکن اب مجھے ساری سچائی پتہ چل گئی ہے کہ یہی میری بیٹی ہے، پر وہ عورت ابا کے خلاف ہو گئی تھی۔ میرے شوہر پھر سے ایک دفعہ میرے ساتھ ٹھیک ہو گئے تھے۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، پر میرے گھر والوں نے ہی مجھے تمہارے خلاف کیا تھا۔ میرے ابا بھی مجھ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے تھے، کہنے لگے تھے کہ معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ لیکن مجھے ابھی بھی حیرانی تھی کہ ابا کو میری سچائی کیسے پتہ چلی۔ جب ایک روز انہوں نے بتایا کہ میں نے جیسے ہی تمہیں گھر سے نکالا تھا تو اس روز لطیف میرے پاس آیا تھا۔ وہ کافی رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ صاحب مجھے اپنی بیوی کا علاج کروانا ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ میں اس کی بیوی کا ذکر سن کر حیران ہوا، پر اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اتنے زیادہ پیسے نہیں دے سکتا۔ پر وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگا اور کہنے لگا کہ صاحب میں آپ کو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بتاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا کہ آخر میری زندگی کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے جو لطیف جیسے معمولی ملازم کو پتہ ہے، جس پر لطیف نے مجھ پر یہ راز افشا کیا تھا کہ وہ میری پہلی بیوی کا شوہر ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، لیکن ابھی بھی آدھا سچ ہی سنا تھا۔
جب لطیف کہنے لگا کہ وہ لڑکی سچ میں آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو میں تڑپ اٹھا تھا۔ مجھے وہ سارے پل یاد آنے لگے جب میں نے تم پر زیادتی کی تھی۔ میں نے فوراً ہی لطیف کی مدد کی تھی اور مجھے اس عورت پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ اس عورت نے تمہیں بیچ دیا تھا۔ تب ہی میں فوراً پھر سے گمنام گلی گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی ابا کی بات سنی تو میں نے سکون کا سانس لیا تھا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے مجھے میرے باپ سے ملوا دیا ہے۔ اس طرح اب میں اپنے باپ کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ مجھے میرے شوہر کا پیار بھی نصیب ہو گیا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بالکل مگن ہو گئی تھی۔ میں نے اس عورت کو بالکل بھلا دیا تھا جو کہنے کو میری سگی ماں تھی، پر اس نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی تھی۔ وہ مجھے میرے ابا کے خلاف کرنا چاہتی تھی، تب ہی تو اس نے مجھے کسی کو بیچ دیا تھا۔ لیکن مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ شخص میرا ابا ہے تاکہ میں ساری زندگی اپنے ابا کے خلاف ہو جاؤں۔ لیکن اللہ نے میرا ساتھ دیا تھا اور یوں میں اپنے ابا سے مل چکی تھی۔ پر اب مجھے اس عورت سے شدید نفرت تھی۔ میں ہر وقت اس عورت کے لیے بد دعا ہی کرتی تھی کیونکہ وہ بہت ہی بے حس تھی۔ میں جان گئی تھی کہ ابا نے اسے کیوں چھوڑا تھا، کیونکہ ابا کا یہی کہنا تھا کہ جب سے میں نے اس سے شادی کی تھی اس کی ہمیشہ سے یہی باتیں ہوتی تھیں کہ میں کم کماتا ہوں۔ اس کے یہی خواب ہوتے تھے کہ کاش اس کی شادی اچھے گھر میں ہوئی ہوتی۔ وہ روز یہ محلے سے باہر نکل جاتی تھی۔ اس کی مردوں سے دوستی تھی جو عادت مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ میں تو یہی دعا کرتا تھا کہ میری بیٹی نہ ہو، کیونکہ اگر میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے یقین کر لیا تھا کہ تم بھی اسے پڑ جاؤ گی۔ تب ہی میں تم دونوں کو چھوڑ کر آ گیا تھا اور اس عورت سے شادی کر لی۔ تمہارا شوہر اس کے پہلے شوہر سے تھا، پر میں جانتا تھا کہ اب میری بیٹی مجھ سے نفرت کرے گی کیونکہ اس کی اماں اسے میرے خلاف ہی کرے گی۔ لیکن آج مجھے تمہیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ تم حق بات جانتی ہو۔ تمہارے سامنے سارا سچ کھلا ہے۔ میں نے ابا کی یہ بات سنی تو انہیں تسلی دی تھی کہ میں نے کبھی بھی آپ کو غلط نہیں سمجھا تھا، کیونکہ میری اماں روز مجھے تانے دیتی تھی کہ ابا تجھے چھوڑ کر چلے گئے، وہ میری وجہ سے گئے تھے۔ پر میں اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی کہ میری اماں کا کردار ایسا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ اماں کی شادی تو ان کی اماں نے زبردستی میرے ابا سے کروا دی تھی، پر وہ شروع سے ہی لطیف سے محبت کرتی تھیں۔ پر اب لطیف کی زندگی بھی ایک تماشا بن گئی تھی کیونکہ اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ پر لطیف کی خاطر میرے ابا اس کی مدد کرتے تھے کیونکہ اس نے میرے ابا کو ان کی زندگی کی سچائی بتا دی تھی۔ ابا مجبور ہو گئے تھے، تب ہی ابا کے پیسوں سے ہی اماں کا علاج ہو رہا تھا۔ لیکن میرا دل بھی نہیں کرتا تھا کہ میں اماں کی دیکھ بھال کے لیے جاؤں۔ ایک روز اچانک ہی لطیف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کی موت ہو گئی تھی جب میری اماں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ اس روز ہمارے گھر ایک مانگنے والی آئی تھی۔ میری ساس اس کو بہت جھڑک رہی تھی۔ جب میری نظر اس عورت پر گئی تو اس کو دیکھ کر میرا وجود کانپ گیا تھا کیونکہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ میری اماں تھی۔ میں نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے روکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر ساس کو پتہ چل گیا کہ یہ میری اماں ہے تو وہ گھر میں واویلا مچا دے گی۔ تب ہی میں وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ لیکن میں اپنی اماں کی آہیں سن رہی تھی۔ میری اماں معافی مانگ رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی کہ دیکھو وقار صاحب کو بلا دو، وہ مجھے پہچانتے ہیں، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ پر ساس یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھو وقار نے پہلے ہی تمہارے شوہر کی بہت مدد کی ہے، اب تم کوئی کام تلاش کرو تاکہ تمہیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ جو میری اماں واپس چلی گئی تھی، اب وہ اکیلی ہی رہتی تھیں۔ ادھر بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھیں۔ شاید انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا تھا، پر اب وقت گزر چکا تھا۔ اب اماں جتنی مرضی معافی مانگ لیتی، انہیں کوئی بھی معاف نہ کرتا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔